الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يرحمكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. صدر گرامی قدر اور برادران عزیز، آپ نے جو پروگرام رکھا ہے جس کا عنوان ہے توبہ اور استغفار، میں کوشش کروں گا اور اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کا جو کچھ صحیح مفہوم ہے اور آپ کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ اس بارے میں کہا جانا چاہیے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اسلام کے بہت سارے امتیازات ہیں، اس کی بڑی خصوصیات ہیں. ان میں سے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب شاید اتنا فطرت کے قریب نہیں ہے جتنا اسلام فطرت کے قریب ہے. انسان اپنی ذات کا مطالعہ کرتے ہوئے، اپنی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے جب فطری تقاضوں کو سمجھنا چاہتا ہے اور اسے کسی حد تک سمجھنے کے بعد پھر جب اس کے حل کے لیے نکلتا ہے تو جتنا اسے اسلام پھر فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور اس کا حل دیتے ہوئے نظر آتا ہے، دنیا کا کوئی اور مذہب نظر نہیں آتا. انہی فطری تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ دنیا کا کوئی فرد چاہے وہ اپنی ذات میں کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، سوائے اللہ کے نبیوں کے کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے کبھی نہ کبھی اپنی فکر میں یا اپنے عمل میں ٹھوکر نہ کھائی. کوئی چال ایسی نہیں ہوتی جو لڑکھڑانے سے محفوظ رہی. کوئی فکری سوچ ایسی نہیں ہوتی جس میں کبھی نہ کبھی کوئی لغزش نہ ہوتی. جس طرح قطرہ لغزش کھائے بغیر نہیں رہتا، اسی طرح انسانی سوچ بھی لغزشوں سے اور لغزشوں سے محفوظ نہیں ہوتی. اس لیے جو مذہب فطرت کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کا پہلا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جب آدمی ٹھوکر کھائے اسے گرنے سے پہلے وہ سنبھلنے کا موقع دے. جب آدمی لڑکھڑا کر گرنا چاہے تو اسے گرنے نہ دے، اور اگر گر جائے تو اس کے لیے اٹھنے کا سر و سامان پیدا کرے. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جتنے مذاہب اسلام کے علاوہ آج دنیا میں موجود ہیں ان میں آپ بہت کچھ دیکھیں گے، لیکن یہ تقاضا اور یہ سر و سامان شاید آپ نہیں پائیں گے کہ فطرت کوئی تقاضے رکھتی ہے. انہی تقاضوں میں بنیادی تقاضا یہ ہے کہ دنیا کا کوئی فرد آپ ایسا تلاش نہیں کر سکتے، ابو بکر صدیق سے لے کر مولانا مودودی تک، جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس نے زندگی میں کبھی ٹھوکر نہیں کھائی. اس کی ہر فکر غلطی سے آزاد رہی اور اس کا ہر عمل معصوم رہا. ایسا کبھی نہیں ہوا. اللہ نے صرف انبیاء کو ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، باقی دنیا میں کا کوئی فرد معصوم نہیں ہوتا. تو گویا انسان کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ اس کی سوچ بھی غلطی کرے گی،
وہ چلے گا تو لڑکھڑائے گا بھی، وہ کبھی کام کرے گا تو کوتاہیاں بھی اس سے ہوں گی۔ جب ایسا اس کی فطرت کا تقاضا ہے تو فطرت آواز دیتی ہے اور پکار کے پوچھتی ہے کہ بتاؤ تم نے اس کا حل آخر کیا تبدیل کیا۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے، انسان اللہ کی مخلوقات میں اشرف المخلوقات ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی مخلوقات سے الگ اس کی زندگی کا اللہ نے تو قانون وضع کیا، بلکہ جس طرح باقی تقویمی قوانین وہ باقی مخلوقات کی طرح روبے عمل آتے ہیں، بالکل اسی طرح انہی قوانین کے تحت انسان بھی زندگی گزارتا ہے۔ چنانچہ باقی جب کائنات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لغزشیں وہاں بھی ہوتی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہاں لغزش والے کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، اس لیے ان کے یہاں حساب کتاب کا تصور کوئی نہیں، لیکن چونکہ ہے وہ فطرت کا تقاضا، اس لیے وہاں فطرت نے اس کے ازالے اور تلافی کی شکلیں رکھی ہیں۔ مثلا آپ اپنے کبھی باغ میں جا کے دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل تک پودا جو لہلہا رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی پودا سوکھنے بھی لگتا ہے۔ تو لہلہاتا پودا جب سوکھنے اور مرجھانے لگتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوتاہی تو ہوئی ہے، البتہ اس سے نہیں ہوئی، باغبان سے ہوئی۔ کہیں کوتاہی نہ ہوئی ہوتی تو اس کی طبی عمر اور طبی عمر کے تقاضوں کے نتیجے میں جو برگ و بار پیدا ہونے چاہیے تھے اور جو شگوفے پھوٹنے چاہیے تو اس عمل میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ جو رکاوٹ ہوئی ہے تو کہیں کوتاہی سرزد ہوئی ضرور۔ اب جب کوتاہی ہو گئی ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باغبان سے اگر کوئی غلطی ہوئی، پانی دینے میں کوتاہی ہوئی، نلائی کرنے میں کوتاہی، گوڈی کرنے میں کوتاہی ہوئی، تراش خراش میں کوتاہی ہوئی، اس کے نتیجے میں اگر پودے کو نقصان پہنچا اور وہ مرجھانے لگا تو باغبان فوراً کان کھڑے کرتا، چوکنا ہوتا، اب اس کو باقاعدگی سے پانی دینے لگتا، اس کی نلائی تلائی کرنے لگتا، تراش خراش کان چھانٹ ہونے لگتی ہے، اس کی جڑوں میں دوائیاں ڈالی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب یہ پروسیس پورا ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مرجھانے والا پودا دوبارہ پھر برگ و بار پیدا کرتا ہے اور دوبارہ پھر سرسبز ہونے لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کائنات میں یہ نظام کار فرما ہے کہ جہاں سے شاخ کٹتی ہے اس جگہ شاخ اگتی بھی ہے، جہاں کہیں پتے مرجھا کے گرتے ہیں وہاں نئے پتے اور نئے شگوفے پھوٹتے بھی ہیں، جہاں کہیں بیماری لاحق ہوتی ہے کسی درخت کو تو علاج کے بعد وہ درخت ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ یہی حال انسانی جسم کا ہے کہ آپ کو تب چڑھتا ہے، بخار آتا ہے، دوائی کھاتے ہیں اتر بھی جاتا ہے، زخم لگتا ہے جسم پر، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جگہ بھر بھی جاتی ہے، کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، علاج کے بعد اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تکلیف ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ تو باقی پودوں کی طرح، کائنات کے باقی دوسرے چیزوں کی طرح اور خود انسان کے اپنے جسم کی طرح اسی کا ایک حصہ اس کی روح بھی ہے۔ عجیب بات ہے کہ جب دنیا میں ہر جگہ، ہر جسم کے لیے اور ہر مخلوق کے لیے بیمار ہونا اور کوتاہی ہو جانے کے بعد ٹھیک ہو جانا اور اس کا ازالہ ہو جانا اور تلافی معافات فطرت نے مقدر کر رکھا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ جب روح سے لغزش ہو، جب فکر لغزش کھائے، جب آدمی گناہ کا شکار ہو تو کبھی اس کے لیے تلافی معافات کی کوئی صورت ہی نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بالکل کائنات سے ایک الگ چیز ہے، بلکہ میرا جسم بالکل دوسری چیز ہے اور میری روح پر بالکل دوسرا کوئی قانون کار فرما، ایسا نہیں۔ تو جس طرح یہاں اللہ نے ایک غلطی کے لیے سمجھ جانا رکھا، یہاں ہر چال کی لڑکھڑاہٹ کے لیے دوبارہ سیدھا ہو کر چلنا مقدر کر رکھا، جس طرح یہاں ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے، جس طرح یہاں ہر ٹیڑھ کے لیے سیدھ بھی رکھی ہے، بالکل اسی طرح یہاں ہر گناہ کے لیے دوبارہ راستی بن جانا، ہر خطا کے لیے ثواب کا راستہ اختیار کر لینا اور ہر غلط چیز کے لیے حق کی صورت میں تبدیل ہو جانا اسی طرح مقدر کر رکھا ہے جیسے باقی کائنات میں اس کا قانون جاری ہے ساری۔ تو چونکہ یہ مذہب ایک فطری مذہب ہے،
اور فطرت کے سب سے زیادہ قریب ہے. اس لیے اس مذہب نے لوگوں کو یہ تصور دیا کہ لوگوں اگر ایک گولی سے تمہارا سر کا درد ظاہر ہو سکتا ہے تو دیکھو سر میں پیدا ہونے والے گمراہ کن خیالات وہ بھی بعض دفعے اللہ کی توفیق سے ایک صحیح بات سے روبہ اصلاح بھی ہو سکتے ہیں. اگر تمہارے بازو میں لگا ہوا زخم وہ مقصود کرنے کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے تو تم نے اپنے بازو سے کسی کا ظلم ڈھایا ہے تو اس کی بھی تلافی کی شکل ہے کہ جس پر تم نے ظلم کیا ہے اس مظلوم کی مدد کرو تو تلافی ہو جائے گی. اگر تم اپنے قدموں سے چل کر کسی جگہ جا کر کسی کو نقصان پہنچاتے ہو تو آپ دوبارہ اس نقصان کو نفع میں بدل سکتے ہو. تو بالکل اسی طرح اگر اپنے قدموں چل کر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو انہی قدموں سے چل کر نیکی کے ذریعے اس کی اصلاح کی بھی صورت ممکن ہو سکتی ہے. یعنی یہ وہ فطری بیلنس ہے جو اللہ نے جسم اور روح میں اور باقی کائنات کی مخلوق میں اور خود حضرت انسان میں اللہ نے قائم کر رکھا ہے. اور یہ اس لیے قائم کر رکھا ہے کہ یہ انسان اس کی مخلوقات میں سے اسی طرح ایک مخلوق ہے اور اس میں بھی وہی قانون جاری و ساری ہے جو باقی کائنات میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو چونکہ اسلام سب سے زیادہ فطری دین تھا اس لیے اس کے امتیازات اور اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جتنا اس نے توبہ کی تبلیغ کی ہے اتنا کسی مذہب میں خیر تبلیغ تو کیا کرنی تھی. میں نے کہا ہوگی یہاں تو اس کا تصور ہی نہیں پایا جاتا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام گنے گئے تو یہ نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان ناموں میں سے ایک بڑا نمایاں نام رسول التوبہ بھی کہ وہ تنہا رسول ہیں دنیا میں جو دنیا کو توبہ کرنے کا طریقہ سکھانے آئے اور دنیا کو توبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے آئے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی اس قدر تبلیغ فرمائی اور اس قدر ترغیب دی ہے کہ بعض حدیثیں پڑھ کر تو یوں جی چاہتا ہے کہ آدمی نیکی کرے نہ کرے گناہ کر کے توبہ ضرور کرے. یعنی اتنی ترغیب ہے کہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ اللہ کو اس عمل سے زیادہ شاید کوئی عمل مرغوب نہیں. میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں, آپ تصور کیجئے کہ حضور اس میں کیا فرما رہے ہیں. حضور نے مثال دے کے سمجھایا, فرمایا لوگوں تصور کرو ایک مسافر کا جو عرب کے ریگستان میں کہیں راہ گم کر بیٹھا. اب وہاں کا ریگستان جہاں ریت ہی ریت ہے چاروں طرف, کہیں پگڈنڈیاں نہیں ہوتی, وہاں نشان پڑتے ہیں تو خود اپنے مسافر کی سواری کے کوئی نشان نہیں ہوتا, اور وہ ہوا تیز چلتی ہے تو وہ نشان میں بیٹھ جاتے ہیں. تو وہاں اکا دکا آدمی تو کیا نشان چھوڑے گا, قافلے گزرتے ہیں تو معمولی ہوا چلنے کے بعد قافلوں کے نشان مٹ جاتے ہیں. اس لیے کوئی آدمی اگر قافلے سے الگ ہو کر اور بغیر جان پہچان کے کوئی وادی قطع کرنا چاہے تو اس کے لیے اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے, کیونکہ چند قدم نہیں تو چند میل چل کر بھول جائے. حضور فرماتے ہیں تصور کیجئے ایسے ہی ریگستان میں ایک مسافر سفر کر رہا ہے کہ راستہ بھول گیا. اب چند میل ادھر بارہ بھرا پھر رہا ہے, چند میل ادھر, رات سر پہ آئی, کوئی سمجھ نہیں آتی کہ جاؤں کدھر, راستہ سے سجھائی نہیں دیتا. مایوس ہو کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا اور اپنی سواری کو وہاں باندھ دیتا. اسے نیند آ جاتی ہے, نیند سے جو آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سواری نہیں آئی, کہ وہ اونٹنی جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لگا ہوا, کہ جس کی وجہ سے امید تھی کہ بعض دفعہ جانور اپنی چھٹی اس سے راہ ڈھونڈ لیا کرتے ہیں کہ شاید یہ راہ تلاش کر لے, یا چلو اگر ایک دو دن مجھے لگ بھی گئے راستہ تلاش کرنے میں تو یہ اونٹ ایسا جانور ہے جو 2-4 دن ویسے ہی بھوکا پیاسا برداشت کر لیتا ہے, اور میرے لیے یہاں پانی اور کھانے کا سامان میسر ہے تو میں 2-4 دن میں کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاؤں. اب تو دیکھا تو نہ اونٹنی اور نہ کھانے پینے کا سامان. حضور فرماتے ہیں کہ تم تصور کرو کہ اب اس کی بے بسی اور اس کی مایوسی کا کیا حال ہو. کہتے ادھر ادھر آوازیں دیتا پھرتا ہے, جب کوئی نہیں سنتا اور پلٹ کی اپنی آواز سنائی دیتی ہے تو پریشان ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور مایوسی میں سر رکھ دیتا ہے ریت پر
یہ سوچ کر کہ چند گھنٹوں کا مہمان ہوں، جب بھوک پیاس برداشت نہیں ہوگی تو آخر مر جاؤں۔ روتے دھوتے اس لیے اسے نیند آ جاتی ہے، پتہ نہیں کتنی دیر سوتا رہا، جب اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی جو اس کی گم ہو گئی تھی اس کے پاس کھڑی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم تصور کر سکتے ہو کہ اس اونٹنی کو پا کر اس آدمی کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا کہ جس کو موت کا یقین ہو گیا تھا، اور اس ریگستان میں اسے بچانے والی صرف اس کی یہ اونٹنی ہے۔ جب وہ گم ہو گئی تھی تو اس کی مایوسی کا کوئی ٹھکانا نہیں، اب جب اچانک مل گئی تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اتنا خوش ہوا کہ خوش ہونے کے بعد بدحواس ہو گیا خوشی میں، اور خوشی کے مارے اس کے منہ سے جو لفظ نکلے وہ الفاظ تھے جو عام ہوش و حواس میں آدمی کبھی نہیں کہتا، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ یا اللہ تیرا شکر، میں تیرا غلام ہوں، تو میرا مالک ہے، تیرا میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ میری سواری مجھے مل گئی، اس کی بجائے وہ زبان سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر، تو میرا غلام ہے، میں تیرا مالک ہوں۔ یعنی اتنی خوشی کہ خوشی اس کے قابو میں نہیں ہے، اور ہوش حواس کو بیٹھا کہ خوشی کے مارے کیا کچھ رہا ہے، زبان سے کچھ نکلا۔ یعنی خوشی کی اس انتہا کو ذکر کرنے کے بعد حضور نے فرمایا، لوگوں جتنا آدمی یہ خوش ہے اس وجہ سے کہ اس کی گم گشتہ اونٹنی دوبارہ اپنے مالک کے پاس آ گئی ہے، کہا تمہارا مالک جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو راستہ گم کر گیا تھا وہ گم گشتہ مسافر دوبارہ اپنے مالک کی طرف لوٹ آیا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تم بھی اونٹ کی طرح کبھی راہ گم کر جاتے، اور جس طرح پھر وہ مالک بے کل اور بے چین ہوتا ہے اس اونٹنی کے نہ ہونے کی وجہ سے، تمہارا خدا بھی شاید اسی طرح بے چین ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اونٹنی واپس آ جاتی ہے تو جس طرح اس کے مالک کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جن کا فرمانا غلط نہیں ہو سکتا، کہ تمہارا مالک بھی اسی طرح خوش ہوتا ہے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ اس سے بڑی آخر توبہ کی ترغیب میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کبھی کسی نے دی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ملا لیجئے، حضور نے فرمایا کہ لوگوں اگر تم سب ایسے ہو جاتے کہ تم میں سے کبھی کوئی آدمی گناہ نہ کرتا، بلکہ تم سب محمد الرسول اللہ جیسے معصوم ہو جاتے، یہ الفاظ ہے کہ تم سب میرے جیسے ہو جاتے کہ تم کبھی غلطی نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا دیتا اور تمہاری جگہ اس قوم کو پیدا کرتا جس سے گناہ ہوتے لیکن وہ گناہوں پر اصرار نہ کرتی بلکہ فوراً توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتی کرتی۔ یعنی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہوں فرشتوں کی طرح جن سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں، بلکہ اسے وہ لوگ پسند ہیں جن سے گناہ ہو لیکن آنسو ان گناہوں کو دھو ڈالیں، جو کبھی ہٹ کے چلنا چاہیں لیکن چند قدم چلنے کے بعد دوڑ کر آ کر اس طرح اللہ کے دامن سے لپٹ جائیں، جس طرح بعض دفعہ گستاخ اور شریف بچہ ماں کے دامن سے آ کے لپٹ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی گھر میں تصور کیا ہوگا کہ ایک بچہ وہ ہے جو بڑا پیسو تھا، بڑا ڈھیلا ڈھالا، سیدھا سادہ، جو کبھی شرارت نہیں کرتا، جو ماں نے کہا وہ کر لیا، جو باپ نے کہا وہ کر لیا، جو بھائیوں نے کہا وہ کر کے بیٹھا رہا، پڑا رہا۔ اور دوسرا وہ بچہ بڑا چنچل، بڑا شوخ، بڑا ہوشیار، ماں کہتی ہے ادھر کو جاؤ وہ ادھر کو جاتا، باپ بلاتا ہے تو 100 چوچروں کے بعد لوٹ کے آتا۔ کبھی کبھی ماں اور باپ سے تھوڑی بہت چبٹ بھی کھاتا ہے، پیار سے مار بھی کھاتا ہے، لیکن جب ذرا سا تلخ نگاہ سے ذرا سا چہرے پہ بل ڈال کے ماں دیکھتی ہے تو بچہ آنکھوں میں آنسو بھر کے فوراً کے ماں سے پڑ جاتا ہے کہ امی آپ ناراض نہ ہو، میں تو یوں ہی شوخی کر رہا تھا، مجھے آپ کو ناراض کرنا تو مقصد نہیں تھا۔ کبھی آپ نے گھر کیا بچہ کون سے زیادہ پیار لیتا؟ وہ پہلا بچہ زیادہ پیار نہیں لیتا، یہ پیار لیتا جو شوخیاں بھی دکھاتا ہے لیکن ماں کا دامن کبھی چھوڑتا نہیں۔ ماں سمجھتی ہے میرا بچہ، شوق ہے نا، کبھی شوخی پہ اتر آتا، لیکن ایسا نہیں ہے خدا نے خاص کا کہ شوخیوں میں ٹھوکریں کھا جائے تو الگ بات ہے، کبھی گستاخی نہیں کرے گا، کبھی میرا دامن چھوڑے گا نہیں۔
حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایسے ہوتے سب ایسے قسم کے لوگ کہ ان کے یہاں کبھی گناہ کا گزر ہی نہ ہوتا تو آخر امتحان کس بات کا ہوتا؟ کیسے پتہ چلتا کہ تم میں اللہ کے کتنے ہیں اور اللہ کے غیروں کے کتنے ہیں؟ یوں ہی ہر وقت پڑا سویا رہنے والا فرد آخر کیسے پتہ چلے کہ جب یہ اٹھے گا کہیں طوفان تو نہیں ہوگا، کہیں آندھی بن کے گھر میں مصیبت تو نہیں کھڑی کر دے گا؟ یعنی ہر وقت سوئے رہنے والے کے بارے میں کچھ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر فیصلہ کیا جا سکتا صرف جاگنے والوں کے، تو اسے وہ نہیں چاہیے مخلوق جو اللہ سے زیادہ کچھ نہ جانتی، اسے تو وہ مخلوق چاہیے جس کا یہاں اللہ کے یہاں شیطان کا بھی تصور پایا جاتا ہو، لیکن پھر شعوری طور پر اگر چند قدم کبھی شیطان کے قدموں پہ چل ہی نکلے تو وہ قدم آخری قدم نہ ثابت ہوں۔ تم اس کے جاتے ہوئے قدموں کو نہ دیکھو، آتے ہوئے قدموں کو دیکھو کہ کس تیزی کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف لوٹ کے آ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جاتے ہوئے قدموں کو دیکھتا ہوں، تو اگر وہ خدا نہ ہوتا تو میں کہتا کہ اسے دکھ ہوتا، لیکن اس کے یہاں تو یہ تصورات مشکل ہے۔ لیکن جب وہ آتے ہوئے دیکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی شہادت کے مطابق کہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے گویا وہ گمگشتہ اونٹنی ہے جو دوبارہ اپنے مالک کے دروازے پہ آ گئی۔ اسی طرح ہم جب قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں 20 جگہ ان لوگوں کو جو اللہ کے نافرمان ہیں تعجب اور حیرت ہوتی ہے کہ ان کو اللہ میرے بندے کہہ کے پکارتا ہے۔ یعنی دنیا میں کبھی یہ تصور نہیں ہوا ہوگا کہیں بھی کہ کسی حکمران نے اپنے باغیوں کو میری رعایا کہہ کے پکارا، کسی نے اپنے باغی غلام کو میرا غلام کہہ کے پکارا، کسی نے اپنے نالائق اور گستاخ شاگردوں کو میرے شاگرد کہہ کے آواز دی، کسی نے کبھی اپنے ناہنجار بیٹے کو میرا بیٹا کہہ کے پکارا ہو۔ ایک ہی مثال ہے قرآن کی اور ساری آسمانی کتابوں کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکام کی سرتابی کرتے ہیں اور نافرمان ہیں اس کے، قرآن کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اور وہ لوگوں جو میری نافرمانیاں کر کے میرا تو خیر کیا بگاڑو گے، خود اپنا بیڑا غرق کر چکے ہو، اسراف کر چکے ہو اپنے نفسوں پر، اپنے جسم و جان پہ زیادتیاں توڑ چکے ہو تو میرے ہی بندے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ نہ سمجھ لینا کہ لوٹ جانے کا راستہ بند ہو گیا ہے، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یعنی یہاں خطاب کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کہا جا رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی، اے میرے بندے۔ اب اس سے بڑی محبت اور شفقت کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو منہ موڑ چکے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ ان کو بھی اپنے بندے کہہ کے پکار رہا ہے، اور جو لوگ اللہ کو اپنا رب کہہ کے پکاریں گے، جو اس کی طرف سے منہ موڑتے نہیں ہیں، کبھی مڑ گیا ہے تو اب تلافی چاہتے ہیں، ذرا تصور تو کیجئے کہ خدا ان کو پھر کیا کچھ کہہ کے نہیں پکارے، ان کو صرف یہ نہیں کہ اپنا کہہ کے پکارتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم میرے ہو، تمہیں کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میری کیا کیا صفتیں ہیں، میں تمہیں کیا کیا عطا کر سکتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ سیر نے اس واقعے کو نقل کیا کہ مصعب بن عمیر جب دمشق کے سفر پہ تھے، اس جنگ کے حالات شاید آپ نے کبھی پڑھے ہوں، تو ان میں غالباً ایک ثابت بن بنان نام کے بھی ایک شخص ان کے ہمراہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک باغ میں میں نے نماز پڑھنا شروع کی تو میں نے نماز میں کچھ آیات کی تلاوت کی، ان میں سے یہ آیتیں بھی تھی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ کہا جب میں یہ آیتیں پڑھ رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے پہلو میں کوئی کھڑا ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر۔ کہا میں نے ککھیوں سے جو دیکھا تھوڑا سا آنکھ بجا کر، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ سفید گھوڑے پر ہے کوئی، اور اس کے جسم پر 2 یمنی چادریں ہیں، اور وہ مجھے آہستہ آہستہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب اللہ کی یہ صفتیں پڑھو، غافر الذنب کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو ساتھ یہ کہا کرو
کہ اغفر لی ذنبی یا رب، اے رب میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور کہا جب اگلا لفظ پڑھو کہ